اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الثانی کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الثانی کا پہلا مبارک جمعہ آ گیا ہے۔ سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات، دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جو حاجت رواں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اپنا محتاج رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کی فضیلت میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیئر کریں گے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص کسی بھی حاجت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے نماز جمعہ اور نماز عصر کے درمیانی وقت میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل 2 نوافل کا عمل ہے، اور نوافل ادا کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ اگر آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے فوراً بعد اس عمل کو پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ 2 نوافل پڑھنے کیسے ہیں؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، مرد حضرات اگر چاہیں تو یہ نوافل مسجد میں ادا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نوافل آپ اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے اس طریقہ کار سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقہ کار سے آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، استغفار کی بہت سی دعائیں اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا آتی ہے تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ اگلا جمعہ آنے تک آپ کی جیسی بھی بڑی سے بڑی، مشکل سے مشکل حاجت ہوگی،
اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اپنے فضل سے آپ کی اس مشکل سے مشکل حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ دوستو، اگر آپ حاجت رواں ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن باقی جو اعمال آپ پڑھتے ہیں ان اعمال کو بھی ساتھ ساتھ ضرور پڑھتے رہیں۔ جس طرح کہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن ایک مرتبہ سورۃ کہف پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے لیے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک نور کی لہر پیدا کر دی جاتی ہے، اور اس کے ایک جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اس دنیا سے انتقال کر جائے گا تو وہی نور اسے قبر میں عطا کیا جائے گا، جس کی برکت سے اس کی قبر روشن اور منور ہو جائے گی، اور پھر یہی نور بروز قیامت اسے عطا کیا جائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جمعہ کے دن ایک مرتبہ سورۃ کہف کی تلاوت کر لی جائے، اور اسی طرح جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے یہ اعمال ہیں، لیکن برکت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں۔ دوستو، اس فانی دنیا سے تھوڑا سا وقت نکال کر تھوڑا سا وقت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھی دیا کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہایا کریں۔ جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو گرتے ہیں تو اس کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جبکہ جہنم کی آگ پر اگر تمام ندی نالوں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے، تمام دریاؤں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے، تمام سمندروں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے اور جہنم کی آگ پر پھینکا جائے تو وہ آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بھڑک اٹھے گی، اور اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے گناہ گار بندے کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ بہانے بنائے ہیں اپنے بندوں کو بخشنے کے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ استغفار کرے، مجھ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں اور اس پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برساتا رہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔